نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قابل صدر احترام سامعین، ہر طرح کی تعریف مدح و ثناء اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام تمام انبیاء کرام بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے اصحاب پر، آپ کے ساتھیوں پر، آپ کے رفقا پر. حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہے کہ ہماری اور آپ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اس نے جس طرح سے ایک عظیم پیغمبر کو مبعوث فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، وہ پیغمبر اتنی اہمیت کے حامل میں تمام انسانیت پر ان کو فوقیت اور برتری نصیب ہوئی. آدم علیہ السلام کی پوری اولاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عظیم مقام عطا فرمایا. سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جس طرح سے آپ کی منزلت اور آپ کی حیثیت سارے لوگوں پر نمایاں ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جس کلام معظم کو نازل کیا اللہ نے، وہ کلام بھی بڑا نرالا ہے. دنیا میں جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ان تمام کتابوں پر قرآن عزیز کو برتری حاصل ہے، مقام حاصل ہے، اور قرآن عزیز کا مقابلہ دوسری کتابوں سے کیا ہی نہیں جا سکتا. صرف ایک سورت کو دیکھ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ، تو دیگر آسمانی کتابوں میں سے جو بھی کتابیں ہیں، چاہے تورات کو لے لیں، انجیل کو لے لیں، زبور کو لے لیں، صرف ایک سورت پورے انجیل پر بھاری ہے، پورے تورات پر بھاری ہے، دیگر آسمانی کتابوں پر بھاری ہے. اتنی عظیم سورت ہے سورہ فاتحہ کہ پورے قرآن میں بھی اس حیثیت کے حامل کوئی دوسری سورت نہیں. یعنی سورہ فاتحہ کے لیول کی کوئی دوسری سورت اس کے معیار
دوسری صورت قرآن میں بھی نہیں، اور دوسری آسمانی کتابوں کو چھوڑتے ہیں۔ ایک ہی صورت کو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے کہا القرآن العظیم، اسی سورہ فاتحہ قرآن عظیم کہا، عظیم قرآن، ایک ہی صورت کو قرآن کہہ دیا، اور اسی سورہ فاتحہ کو سورہ صلاۃ کہہ دیا گیا۔ نماز کہا ہے اس کو، صلاۃ کہا ہے سورہ فاتحہ کو، کئی ایک نام ہے۔ تو قرآن عزیز ہر مسلمان کے ہاں کسی بھی ریب اور شک سے بالا ہے۔ اگر مسلمان ہے تو مکمل یقین ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی حذف و اضافہ نہیں ہوا ہے، اور یہ یقین اور یہ ایمان ہم سب کا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص قرآن عزیز کے تعلق سے شکوک و ریب کا شکار ہے، شبہات میں خود پڑا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو بہرحال وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر کسی بھی جماعت اور کسی بھی کمیونٹی کا کوئی ایک فرد اس طرح کی کچھ باتیں کرتا ہے تو اس سے پوری جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ٹارگٹ پوری قوم کو نہ کیا جائے، یہ ہمیشہ ذہن میں رہے۔ وہ کسی ایک فرد کی بات ہو سکتی ہے، اس کی ذہنیت ہو سکتی ہے، پورے قوم کا نمائندہ وہ شخص نہیں ہو سکتا ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہو۔ ٹھیک ہے ان کے عقائد غلط ہیں، ڈھیر ساری خرابیاں ہیں، لیکن اس طرح کی ذریعہ ذہنی کرنے والا پہلا شخص ہے کئی سالوں کے بیچ میں جو اس طرح کی بات کرنے والا ہمارے اور آپ کے سامنے آیا ہے، جس کی عجیب و غریب باتیں ہم نے اور آپ نے سماعت کی ہیں۔ تو قرآن عزیز ہر طرح کے شک سے، ہر طرح کے اشتباہ سے، ریب سے بالا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں، لکھنے والا کتاب کے شروع میں مقدمے میں کہہ دیتا ہے جو بھی خیر ہے اس میں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی توفیق سے ہے، اور میرے ذریعہ قلم بند کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، نوٹ کیا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے، اور اگر اس کے اندر کچھ خلل ہے تو وہ میری طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، یہ ہر لکھنے والا۔ یعنی پورے یقین سے کوئی بھی رائٹر نہیں کہہ سکتا کہ اس کی کتاب پورے طور سے 100% ٹھیک ہو، پرفیکٹ ہو، اغلاط سے بری ہو اور دیگر قسم کی خرابیوں سے وہ منزہ ہو۔ ایک کتاب سے، کیا ہے وہ کتاب؟ قرآن عزیز۔ شروع میں اللہ نے کہہ دیا الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ریب اور شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، حقیقی استفادہ کرنے والے چونکہ متقین مومنین ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا یہ متقیوں کے لیے ہدایت کرتا ہے، چشمہ ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں، کوئی خلل نہیں، کوئی فصل نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، صرف واحد ایک کتاب، اور وہ کیا ہے؟ قرآن عزیز۔ اس کتاب کو سینے سے لگایا جائے، آنکھوں میں سجا لیا جائے، یعنی اس کی تعلیمات کو کچھ لوگ ہاتھ سے قرآن لے کر کے چومتے ہیں، یہ ظاہری بات ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن عزیز کی آیات کو پڑھا جائے، برکت حاصل کیا جائے، اور اپنے ذہن خراب اور پراگندہ ذہن و دماغ کا علاج کیا جائے۔ جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے قرآن میں، اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے قرآن میں۔ یہ شفا ہے قرآن، عظیم کتاب ہے، اور اس سے عظیم کتاب وہ یہ زمین پر کوئی آئی ہی نہیں آئی۔ پیغمبر بھی بڑا عظیم ہے، اس پیغمبر کو جو کتاب عظیم دی گئی وہ کتاب بھی بڑی آفاقی اور بڑی عالمگیر کتاب، اور جس امت کے اندر یہ کتاب موجود ہے وہ امت بھی بڑی عظیم امت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے قرب رکھنے والی یہ امت ہے، تمام امتوں پر اس کو فوقیت اور برتری حاصل ہے، امت وسط ہے، امت عدل ہے۔ یہ
نہ اسی امت کوئی آئی اور نہ اسی کتاب کبھی آئی اور نہ کوئی پیغمبر ہمارے پیغمبر جیسا آیا پہلے کبھی. یہ شرف ہے اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے. حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ہی واضح کر دیا کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں. آپ ذرا غور کریں، دیکھیں جس عظیم فرشتے نے اس کتاب کو نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کیا، اس فرشتے کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں کہا نزل بہ الروح الامین. اس کتاب کو لے کر کے نازل ہونے والے روح الامین. مفسرین نے الگ الگ باتیں کی ہیں اور امام عاشور نے کہا فرشتوں کا تعلق عالم ارواح روحانیات سے ہوتا ہے. اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو بالخصوص روح کہہ دیا گیا ہے. الگ الگ باتیں کہی گئی ہیں اس تعلق سے. جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے یہ. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے روح کہا ہے اور آگے کہا یہ امین ہے. ایسے عظیم فرشتے کے ذریعہ قرآن کا نزول اجلال ہوا ہے کہ جس کی صفت ہی ہے امین. الامین کہہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شک کو ظاہر کر دیا. کیا شک؟ ممکن ہے لانے والے نے اپنی طرف سے کچھ ملا دیا ہو، کچھ ایڈ کر دیا ہو، بڑھا دیا ہو، اضافہ کر دیا ہو، حذف کر دیا ہو، کچھ کمی کر دی ہو. اللہ نے کہا وہ روح ہے اور وہ امین ہے. بڑا ایماندار ہے، امین ہے وہ فرشتہ لانے والا. اس سے اس طرح کا امکان نہیں کہ وہ کچھ ملا دے، کچھ کمی کر دے. وہ روح امین ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، لا کر کے آپ کے قلب پر اتارا، دل پر، تاکہ آپ منذرین بن جائیں، ڈرانے والوں میں سے آپ ہو جائیں، آپ رسالت کے فائز بن جائیں. تو ایک صفت ہے جبرائیل علیہ السلام کی الامین. ایماندار جو نہ تو کمی کرے اور نہ اس میں کچھ اضافہ کرے. ایسے ہی آپ سورہ نجم میں دیکھیں علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ. اس قرآن عزیز کو لا کر سکھانے والے، بتانے والے کون ہیں؟ ایسا فرشتہ ہے شدید القویٰ، پاور میں بہت بڑا ہوگا. اس جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی دیگر فرشتوں کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام جیسی طاقت نہیں. جنوں کو چھوڑا اور انسان تو کچھ نہیں ہے، تو مٹی کا ڈھیر. یہ کیا طاقت و قوت میں جنات شیطان بڑے مانے جاتے ہیں، فرشتے ان سے بھی بڑے ہیں اور تمام فرشتوں میں طاقت و قوت میں بڑے ہوئے ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام امین اس لیے اللہ نے کہا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے، کسی کو اس طرح کا شک نہ ہو کہ اس میں کچھ ملا لیا ہوگا، کمی کر دی. اور علمہ شدید القویٰ کہہ کر کے اللہ نے اس شک کا اشارہ کیا کہ اتنا زور اور اتنا پاورفل وہ فرشتہ ہے کہ کسی نے کچھ چھیڑ خانی کی ہو، اس کو پکڑ لیا ہو اور دباؤ بنا کر کے کچھ چھین لیا ہو، لے لیا ہو، ملا دیا ہو کسی دوسرے نے، کسی جن نے، کسی شیطان نے، اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. علمہ شدید القویٰ، بہت طاقتور، بہت طاقتور وہ فرشتہ ہے. ذو مرۃ فاستویٰ، مرہ ہے طاقت، قوت. دو بار اللہ نے کہا شدید القویٰ ہے وہ فرشتہ، عظیم قوت والا، بڑی طاقت والا. اور آگے کہا ذو مرۃ، وہ بہت پاور والا. دو بار کہا بڑی قوت والا، بڑی طاقت والا وہ فرشتہ ہے. علمہ، جس نے پیارے نبی کو اس کتاب حکیم کو سکھایا، بتایا ہے، جن کے ذریعے قرآن کا نزول اجلال ہوا، نبی کو لا کر کے بتائے، سکھائے، پڑھائے. وہ بہت پاور
کسی کے ذہن سے بات آ سکتی ہے، چلو بڑا ایماندار ہے، لیکن کبھی کبھی ایمانداروں کو دباؤ بنا کر خیانت کرنے پر اٹھایا جاتا ہے، ان کو پکڑ کر باندھ لیا جاتا ہے اور پھر مرضی کے مطابق باتیں کروائی جاتی ہے، کمی بیشی کروائی جاتی ہے۔ اللہ نے اس شک کو بھی ظاہر کر دیا کہ وہ اتنا پاور والا ہے کہ اس پر کوئی جن کوئی شیطان غالب ہی نہیں آ سکتا، مسلط ہی نہیں ہو سکتا کہ کچھ چھین لے اس میں سے، یا جو کچھ لے کر کے نبی مکرم پر جا رہے ہیں اس میں کچھ ملا دے، پکڑ کر کے پریشر بنا کر کے کچھ ایڈ کروا دے، داخل کروا دے، اس کا بھی امکان نہیں۔ وہ عظیم کتاب ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، اور دیکھیے آپ قرآن پڑھیں ذرا تو قرآن پڑھنے سے ہی پتہ ہو جائے گا کہ قرآن کی حقانیت کیا ہے، اس کی صداقت کا علم ہوگا، اس کے حقائق کا علم ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حکیم۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، ایسی آفاقی کتاب ہے کہ باطل کیا ہوتا ہے؟ حق کے آگے، حق کے خلاف جو بھی ہو وہ باطل ہے۔ اس کتاب کے اندر صرف حقیقت ہے، حقائق سے پر ہے یہ کتاب۔ باطل اس کتاب کے اندر نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ یہ تو حکمت والے، قابل تعریف، قابل ستائش ذات کی طرف سے منزل ہے، نازل شدہ ہے، نازل کی گئی۔ اللہ نے خود کہہ دیا باطل اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ ایک پاکھنڈی دوسرے دیش سے آیا ہے ہمارے ملک میں، اس کو مہمان بنا کر کے رکھا گیا ہے۔ ابھی اس کا ڈیبیٹ میں نے چند روز پہلے سنا، اس نے کہا سورہ الحق کا نزول ہوا، پورے قرآن میں وہ صورت ہی نہیں۔ اب ایسے جاہل اناڑی لوگوں کو ٹیلی ویژن چینلوں پر بیٹھا کر کے اور ان سے مناظرات کروائے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں کو توڑنے کی کوشش ہوتی ہے، ان کو دکھ پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ دوسروں کا قصور تو کم ہے، ان پاکھنڈیوں کا قصور زیادہ ہے۔ کوئی چیز ہے، کوئی بدنام زمانہ شخص ہے، کسی مسلک، کسی فرقے، کسی جماعت کو اگر وہ گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے اور نام کا خود کو مسلمان کہتا ہے، تو یہاں کے انگریزوں کو تو کم سے کم سوچنا چاہیے۔ یہ جو انگریزوں کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور اچھالتے ہیں اور باتوں کو لاتے ہیں، میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ وہ پاکھنڈی کہہ رہا ہے کہ وہ سورہ الگ ہے ہی نہیں، یہ نہیں کہا کہ شروع میں نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے ہی نہیں ہے قرآن میں۔ ہاں نزول پہلے ہوا ہے اور قرآن عزیز کے اندر 20 پارے ہیں۔ قرآن عزیز کی سورتوں کی جو ترتیب ہے آگے پیچھے، یہ صحابہ کے اجتہاد پر ہے، صحابہ کے اجتہاد پر ہے۔ غور و فکر کیا انہوں نے صحابہ نے مل کر، اور پھر سورہ فاتحہ کو اول نمبر پر رکھا، شروع کے رکھا، پھر سورہ بقرہ کو، اور یہ ترتیب قائم کی۔ سورہ الگ 30 پارے میں۔ اب اگر یہ ترتیب غلط ہوتی، فرض کر لیجئے غلط، تو قرآن میں وہ ترتیب 1500 سال تک چل کر کے آئے، سارے لوگ اس کو تسلیم کریں، یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک پاکھنڈ پھیلانے والا ایک ملک ہے، اس نے قرآن نکالا۔ آج دیکھیے اس کا نام کوئی لے رہا ہے، کوئی ذکر ہے اس کا، مسیح بھلا دیا گیا ہو۔ قرآن کے آگے اس میں کوسم نکال رہا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن بس مسلمانوں کو دور پہنچانا ہے۔ تو صحابہ کے اجتہاد پر قرآن کے سورتوں کی ترتیب ہے، یہ ترتیب بھی حق پر مبنی ہے، یہ باطل نہیں ہے۔ اگر یہ ترتیب باطل ہوتی تو قرآن میں اب تک یہ ثابت ہے
یہ ممکن ہی نہیں تھا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یأتیہ باطل، باطل اس میں آ ہی نہیں سکتا. قرآن کے اندر باطل کا داخلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے. یہ تو حکمتوں والے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو قابل تعریف. اس لیے یہ ترتیب جو ہے یہ بھی باطل نہیں ہے، حق پر ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں اعراب نہیں لگا تھا، وہ فلانے نے لگوا دیا. عقل سے کام لے. اعراب کسی عربی عبارت کو بغیر اعراب کے پڑھا ہی نہیں جا سکتا، بغیر اعراب کے زیر زبر کے پڑھا ہی نہیں جا سکتا. بس ظاہر کر دیا گیا، ظاہر کر دیا گیا، وہ حرکتوں کو ظاہر کر دیا، لکھ دیا. بس آپ کوئی بھی کتاب دیجئے بلا حرکات کے ہو کتاب، سب کچھ پڑھ سکتے. آپ زیر بھی سنو گے، زبر بھی سنو گے، پیش بھی سنو گے، ضمہ فتحہ کسرہ سب سنائیے گا. ہاں اس پر ہے نہیں، اس پر لکھا ہوا نہیں ہے، وہ حرکتیں موجود نہیں ہیں تحریری صورت و شکل میں، لیکن پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، اس کی رعایت کے ساتھ پڑھ رہا ہے. وہ گرامر ہے، گرامر کی رعایت کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، اور کوئی خامی نہیں، کوئی غلط نہیں، کوئی پرچن نہیں. چیلنج آپ کوئی کتاب دیجیے نہ جس پر زیر ہو، نہ زبر ہو، نہ پیش ہو، کچھ نہ ہو، اور وہ ایسے ہی پڑھیں گے. آپ 2 4 10 20 لوگوں کو بٹھائیے، بڑے بڑے جو حاضرین ہوں، تو اعراب کے بغیر عربی کوئی عبارت پڑھی ہی نہیں جا سکتی. بس حرکات کو کسی نے لگوا دیا، ظاہر کر دیا، لکھوا دیا، تاکہ اور لوگ جو گرامر نہیں جانتے وہ زبر زیر پیش لگے رہیں گے، وہ حرکتیں لگی ہوں گی تو آسانی سے اور لوگ بھی پڑھ لیں گے. اتنا کام. یہ بھی دین کے اندر قرآن میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر کوئی نئی چیز داخل کی گئی ہو ایسا نہیں ہے، یہ پہلے سے موجود ہے. بس وہ ظاہر کر دیا گیا، وہ لکھ دیا، ضمہ فتحہ کسرہ، جہاں جس حرکت کی ضرورت تھی وہ حرکات لگا دی گئی بس، ورنہ پڑھنے والا بلا حرکات نہیں پڑھ رہا. تو یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ باطل کوئی شے قرآن کے داخل ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی داخل کرنے کی کوشش کرے تو ثابت رہے، ایک زمانے تک قائم رہے، یہ ممکن ہی نہیں. اب آپ خود سوچیے، آپ تو آپ کا ایمان کمزور ہے. اللہ نے خود کہہ دیا ہو اس کتاب کے بارے میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم ہی ہیں وہ جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. واضح کر دیا ہے. اب ساری دنیا مل کر کے ملاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے، قرآن کی اصل صورت و شکل کو بگاڑنے کے در پہ آ جائے، اللہ کی قسم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. عربوں ایسے بچے ہیں، لاکھوں میں نہیں، عربوں کی تعداد میں، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے. 7 سال کا بچہ ہے آپ کے اسی بدل والے شہر، اور 6 مہینے میں پورا قرآن یاد کر رہا ہے. اس کو اسکول سے اس لیے واپس کر دیا گیا کہ جا، ابھی تیرے دودھ پینے کی عمر چل رہی ہے، جا بعد میں آنا. اور لوٹ کر کے آ رہا ہے. اس کا باپ چند روز کے بعد لایا اور بہت التماس کیا، رکھ لو کچھ پڑھ لے. 7 سال کا بچہ اللہ کی قسم آنکھوں سے ہم نے دیکھا، اور 6 مہینے سے پورے قرآن یاد کر رہا. ہم زہر کم زبانی یاد کر لیا، اور امتحان لینے والے موجود ہیں، جو سوالات ہو رہے ہیں سب کے وہ تسلی بخش جواب دے رہا ہے. جو آیتیں پوچھی جا رہی ہے بتا رہا ہے، وہ موٹر گاڑی دیتے گھر میں ایسے چلا رہا ہے، اور پورے تسلسل کے ساتھ بلا تعمل قرآن پڑھتے جا رہا ہے، گاڑی چلاتے جا رہا ہے. وہ ویڈیو دکھایا ہمارے ساتھ حافظ بھی تھے، انہوں نے سوال کیا، پورا بتایا. اور آپ کے اسی ممبئی میں حج ہاؤس میں پروگرام رکھا گیا، اور مختلف پورے مہاراشٹرا کے طلبا کو جمع کیا گیا، حفاظ کو، قرہ کو. اور پہلی پوزیشن آنے والا وہ 7 سال کا بچہ، چھوٹا
لاغر و نحیف کسی کا بچہ یہاں جڑا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. کہاں تک ملانے کی کوشش کرو گے؟ کہاں تک قرآن کے چہرے صافی کو دکھانے کی کوشش کرو گے؟ عرب و سیروں میں یہ کلام محفوظ ہے، موجود ہے. کمی ہماری ہے کہ ہم نے انگریزی کے چکر میں اپنے بچوں کو قرآن سے دور رکھا ہے. یہ بھی سچائی ہے کہ ہمارے ہی گھرانے میں ایسے طلبہ موجود ہیں، ایسے بچے موجود ہیں جو ذہین بھی ہیں، فطانت بھی جن کے یہاں ہے، سمجھداری اور سوجھ بوجھ بھی ہے، لیکن وہ پلاسٹک چھاٹ رہے ہیں، وہ لوہا لکڑ والا کام کر رہے ہیں، یا ایسے اسکولوں میں وہ تعلیم لے رہے ہیں جہاں بچپن میں ان کو ڈانس کرنا سکھایا جاتا ہے. وہ بچیاں بھی بچے بھی. آپ مسلمان ہو یا بے غیرت ہو چکے ہو، کہاں گئی غیرت؟ ایک مسلمان یہ کام کرے کہ اپنے بچوں یا بچیوں کو انگلش تعلیم کے لیے ایسے اسکولوں میں بھیجے کہ جہاں ناچنا سکھایا جاتا ہو، جہاں شرک پر آمادہ کیا جاتا ہو. یہ بے غیرتی ہے. بولنا بند کر دو کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان نہیں ہیں، کفر کی طرف جاتے ہیں، کفر کی طرف چل پڑے ہیں. یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. یہ ملحد ہو سکتا ہے، بے غیرت ہو سکتا ہے، ذلیل انسان ہو سکتا ہے جس کی عنفوان شباب تک پہنچنے والی بیٹی ہو اور ایسے اسکول میں ہو جہاں مختصر کپڑوں میں ناچنا بنایا جاتا ہے. بچو اس سے. یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ یرفع بہ اقوام، اسی کتاب کے ذریعے اللہ بلند کرتا ہے لوگوں کو، اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے. آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے؟ کون سا کالج تھا وہ؟ کتنی کتابیں پڑھی تھی انہوں نے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لے لیجیے، عثمان ذوالنورین کو لے لیجیے، علی حیدر الکرار کو لے لیجیے رضی اللہ عنہ. کون تھے یہ؟ زمام اقتدار کو سنبھالا، خلافت پر متمکن ہوئے، خلیفہ بنے، حاکم بنے، امیر المومنین بنے. یہ لوگ کہاں سے پڑھائی کیا تھا؟ لا کا. اسی قرآن کو، اسی لیے پیارے نبی نے کہا من اراد العلم، وہ شخص جو متعدد علوم کو لینا چاہتا ہو، صرف ایک علم نہیں بہت سارے علوم کو حاصل کرنا چاہتا ہو. اگر کوئی شخص فلیصور القرآن، اس قرآن کو پڑھے ہو، اس قرآن کو پڑھے وہ حفظ جا بنا لے، اس قرآن کو سیکھ لے. اس میں کوئی ایک نہیں، بہت سارے علوم ہیں اس قرآن کے اندر، بہت سارے علوم ہیں اس قرآن کے اندر. اور اسی لیے پیارے نبی نے کہا تھا ابشروا، خوش ہو جاؤ مسلمانوں، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَحْفَظُ بِيَدِ اللَّهِ. یہ تو کتاب ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے. یہ اتنی عظیم کتاب ہے، یہ حبل اللہ ہے، حبل اللہ المتین، اللہ کی بہت مضبوط رسی ہے. اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے. فَتَمَسَّكُوا بِهِ، فَتَمَسَّكُوا بِهِ، مضبوطی سے پکڑ لو اس کتاب کو، مضبوطی سے پکڑ لو اس اللہ کی مضبوط رسی کو. یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم. اور شروع میں کیا کہا؟ اب شروع خوش ہو جاؤ، بڑی عظیم کتاب، خوش ہو جاؤ. سینہ ٹھوک کے بول سکتے ہو یہ ایسی لازوال اور آفاقی کتاب ہے کہ اس میں ایک نقطے کے نام ایڈ کرنے کی گنجائش ہے اور نہ ایک نقطہ ہٹانے کی گنجائش ہے. پورے طور سے محفوظ ہے. یہ دنیا کے بڑے بڑے فرائض کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دولتوں پر جن کو ناز ہے، وہ خون اور کھوپڑیوں کے اوپر لگی ہوئی رکھی ہوئی کرسیوں پر جنہیں اطاعت ہے، یہ پاکھنڈی کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے باپ لوگ آئے اور چلے گئے، آئے چلے گئے، کچھ نہیں کر سکے. اور آج جان لیں اس کو اور نوٹ رکھیں کہ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں آپ،
ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، پیٹھ تھپ تھپا کے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے. ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم لوٹیں گے، کھائیں گے اور ان کو لڑاؤ، یہ کام ہوتا ہے. ان کو سیلری دی جاتی ہے، ان کو تنخواہوں پر رکھا جاتا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ رول اینڈ ڈیوائڈ، بانٹو اور حکومت کرو. یہ مقصد ہوتا ہے. جو مقصد انگریزوں کا تھا وہی ان کی جائز اولاد کا بھی ہے. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. ان کی اوقات کیا ہے؟ ان کو کھڑا کیا جاتا ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھو آپ. اور جذبات میں آ کے کچھ بھی بکنا شروع کر دیتے ہیں، شعور سے کام نہیں. ایک ایک چائے پر 4-4 گھنٹہ گزار دے رہے ہیں، یہاں ایک ایک منٹ لوگ غنیمت سمجھ رہے ہیں، ایک ایک منٹ کو اہمیت دے رہے ہیں لوگ. اور ہمارے اولاد کے اسلام کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں کسی طرح کا کوئی دقیقہ، کوئی منٹ گزارش نہیں کرتے. اور ہم ہیں، نہ بچوں کی فکر ہے، نہ بیویوں کی فکر ہے، گھر میں سودا صرف کی کمی ہے اس کی فکر بھی نہیں، دکان میں مال کی کمی ہے اس کی بھی خبر نہیں. کیا ہے زندگی آپ کی؟ کیا ہے طریقہ عمل آپ کے پاس؟ ہے کچھ؟ کیا ہے ضابطہ آپ کے یہاں؟ کیا ہے اصول؟ 4 بیٹے ہیں، ایک داہنے جا رہا ہے، ایک بائیں جا رہا ہے، ایک آگے جا رہا ہے، ایک پیچھے جا رہا ہے. 4 بیٹوں پر آپ کا ہولڈ نہیں ہے. وہ بیٹی کچھ کہہ رہی ہے، بیوی کچھ کہہ رہی ہے، اور حاجی صاحب سبحان اللہ آپ کو آپ کے گھر میں حیثیت نہیں دی جائے. کیا بات کریں گے آپ؟ ایران پورا کی فلاں جگہ کی، یہاں کیا. اس میں آپ کی یہ جو روزیاں آتی ہیں ان کا بھی دخل، وہ لال پیلا جو آپ نے کیا ہے اس کا بھی عمل دخل ہے. آپ کے بچوں پر آپ کا رول ماڈل نہیں ہے. آپ کی بیوی وہ شدید قسم کی نگاہ اٹھا کر کے آپ کو دیکھتی ہے، لگتا ہے نگل جائے گی. آپ نے خوش کرنے کے لیے نہ حلال چھوڑا، نہ حرام چھوڑا، نہ کسی کی زمین چھوڑی، نہ جائیداد چھوڑی. یہ آنکھیں دنیا میں نکالے، اور جس دن مر گئے اٹھا کے لے جا کے گڈھے لگا دیتے. اس قرآن کی طرف آؤ. خدا ان موبائلوں کے چکر میں پاگل نہ بنو، ورنہ جو کچھ بچا کچا ہے وہ بھی چلا جائے گا. یہ ذہن کو معروف کر دیتا ہے. یہ موبائل حد سے زیادہ جو لگا رہتا ہے، چپکا رہتا ہے. جیسے آپ کے بچے، یہ دیکھیے آپ ذرا، ہر بلڈنگ کے نیچے 4-5 پڑے ہیں، ان کو کچھ ہوش نہیں ہے. وہ ابا بھی گزر جاتے ہیں، بیٹا لگا ہوا ہے. آپ جانتے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وہ گھروں میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر، ابا بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے بیٹھے ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، کسی اہم امر پر مشورے لیے جاتے ہیں. اور آج لگے انگلی کر رہے ہیں، نہ ابا کو فکر، نہ بیٹوں کو فکر، نہ بیٹیوں کو فکر. کہاں جا رہے ہیں؟ اس قرآن کی طرف آئیے. کچھ ٹائم نکالو، کچھ ٹائم نکال لیا. یہ قرآن ہے، اگر بے توجہی ہم نے برتی زید و خار ہو جائیں گے. اور آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے گھروں سے بھاگنا پڑ رہا ہے. دیکھو ہم نے دیکھا ہے بڑے خطرناک مناظر ہیں. وہ بچے لمبی دوریاں طے کر کے تھک گئے، مائیں عاجز آ گئی، اور غصے میں چھوڑ دیتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے بڑھایا. اور پھر ممتا جوش آتا ہے، کافی دور پہنچ کر کے پھر پلٹ کر کے آتی ہے، پھر بچوں کو اٹھا لیتی ہیں. کیوں؟ شہر بند کر دیا گیا ہے، شہروں میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. بڑے بڑے ٹینک ہیں، آسمان سے فائر کیے جا رہے ہیں. حالات بہت ناگفتہ ہیں، دوسرے ملکوں سے جانا پڑ رہا ہے. گھر بار میں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کے چھوڑ رہے ہیں. درد ہے، کرب ہے. اللہ نے دلوں میں رحم ڈال دیا، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. جب سکون و اطمینان کی زندگی ملی رہتی ہے تب نخرے میں چوہ رہتے ہیں، تب احساس نہیں ہوتا. اور پھر جب اس کے بعد اٹھائی ہوتی ہے تو لمبی
لمبی لمبی باتیں زبان سے نکلتی ہیں اور موٹے موٹے آنسو آتے ہیں آنکھوں سے. ہماری بدعمالیوں کے نتیجے ہیں بھائی قرآن کو چھوڑ دیا ہے. یہی قرآن پیارے نبی کہیں گے اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ میری قوم کے لوگ ہیں انہوں نے قرآن کو باتیں نسیاں بنا دی، چھوڑ دیا تھا قرآن کو پڑھنا. شکایت کریں تو خیموں کے رات کی تاریکیوں میں تہجد کی نمازوں میں امت کے لیے رونے والے، امت کی فلاح و بہبودی کا اللہ سے سوال کرنے والے، حوض کوثر پر اپنی امت کو جام پلانے والے شکایت کریں گے کہ میری قوم کے لوگ ہیں قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کیا ہوگا جواب؟ کیا ہوگا جواب؟ آج رمضان، آج دیکھیے جمعہ کا دن ہے، عید اور بقرعید سے بڑی اہمیت ہے اس کی. پڑھے دو چار آیت فجر کے بعد سے. فجر میں کہاں تھے؟ وہ لپیٹے پڑے ہوئے تھے بستر پر. کہاں تھا فجر میں؟ فجر کے بعد سے آپ کی جب صبح ہوئی 11 بجے 10 بجے تب سے لے کر کے کچھ پڑھے تو چاہ رہے کم ہیں، پڑھنے والے ہیں، انہی سے دنیا قائم ہے، یہ چھت باقی ہے، نیلوں آسمان برقرار ہیں. اور اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کوئی مطلب نہیں. دو چند آیتیں نہیں پڑھا. جمعہ کا دن ہے، کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. ٹائم کہاں ہے؟ اٹھنی چمنی میں لگے ہوئے ٹائم کہاں؟ اور اس نے تو بچا کھچا جو کچھ تھا اس نے سب لے لیا ہے، لیٹا دیا ہے، ختم کر دیا. گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے لوگ کچھ پڑھ لیتے تھے، اب تو اسی میں لگے رہے، مغلی کرنے میں لگے. یہاں سے کچھ آیا اٹھا کے وہاں بھیج دیا. اور کچھ تو اتنے میسج بھیجتے ایک دن میں 2500 کراہت ہوتی ہے. یہ بری عادت ہے بچوں سے. مت اتنے بڑے دائی بن جاؤ، اتنا نہ بھیجو کہ سامنے والا نفرت کرنے لگ جائے. زیادہ میسج ہو جاتے ہیں، بہت ڈالنے لگتے ہیں. قرآن بھیج دینا، حدیثیں بھیج دی. تو ایک آیت بھیج دی، حدیث کو بھیج دیا، 2 چیز کافی، دن بھر کے لیے کافی. اتنے میسج بھیجتے ہیں کہ آدمی کھول کر کے دیکھنا اور پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا. نفرتیں مت دلاؤ، متشدد مت بناؤ. یہ آداب اسلامیہ کے خلاف ہے، یہ دعوت کے تقاضوں کے منافی ہے. اس سے بچنا. تو قرآن عزیز بڑی عظیم کتاب ہے. جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے. کسی بھی حذف و اضافے کی گنجائش نہیں ہے اس قرآن کے اندر. جو اس پاکھنڈی نے، رافضی نے یہ کہا اور 26 آیتیں ڈال دی گئی. یہی کہا سنا ہوگا، بڑے ایکٹیو رہتے ہیں آپ لوگ. 26 آیتیں ڈال دی گئی ہیں اور الزام کس پر لگایا اس ٹیچر نے؟ صدیق اکبر، عمر ابن خطاب پر رضی اللہ عنہ، عثمان ذی النورین پر رضی اللہ عنہ. ایک بیٹی انتقال کر گئی، دوسری بیٹی نبی نے دے دیا. رو رہے، کہا اب اگر اور بھی بیٹیاں ہوتی عثمان تو ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا، سوال نہ کرتا. اور تبوک کے موقع پر 1000 دینار لا کر کے نبی کے دامن پہ رکھ دیا. الٹ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں اور کہیں عثمان آج کے بعد سے تم ایک بھی خیر کا کام نہ کر، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے. بس ہو گیا عثمان، ہو گیا عثمان رضی اللہ عنہ. اللہ نے بخش دیا ہے تجھ کو. آج کے بعد سے ایک بھی نیک عمل اگر تو نہ کر تو بخش دیا گیا ہے، مغفور ہے تو. سورہ ترمذی کے اندر امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے صحیح صنعت کے ساتھ. ایسے عظیم لوگوں پر کہ جن کا نام اگر کاٹ دیا جائے، اسلامی تاریخ سے ہٹا دیا جائے تو اسلامی تاریخ لولی بھی ہو جائے، لکڑی بھی ہو جائے. یہ قرآن کو جمع کرنے والے لوگ تھے، جمع کرنے والے لوگ تھے. ایسے لوگوں کو بھی نہ چھوڑا. اور اس بے ایمان نے اتنی بڑی بات کہی، کہا یہ تینوں نے مل کر کے بنا لیا ہے، بنا لیا ہے اور ایڈ کر دیا ہے. اس وقت علی رضی اللہ عنہ زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ اسی مدینہ میں موجود تھے. مشوروں کے لیے ان کو بلایا جاتا تھا. اگر ان تینوں خلفاء نے ایڈ کر لیا، ملا لیا اور
صحابہ کے بعد چوتھے نمبر پر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو اس قرآن کو انہوں نے باقی کیوں رکھا؟ اب تو خلافت آ گئی ہے، سونا ہاتھ میں ہے، اب کس چیز کا ڈر، اب کس کا خوف اور کس کا خطرہ ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج موجود ہے، سینکڑوں صوبوں پر حکومت ہے، 26 آیات کو تب تو کاٹ دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے۔ یہ دجل ہے، فریب ہے، یہ اتہام ہے، اور یہ تینوں خلفائے راشدین کی صرف توہین نہیں ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی بڑی توہین ہے۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ اور پوری دنیا میں چلیے ایک دیش ایسا ہے جہاں پر حکومت چل رہی ہے، اور ٹھوکنے والوں کی حکومت چل رہی ہے، سینہ پیٹنے والوں کی حکومت چل رہی ہے۔ تمہارے یہاں قرآن کون سا ہے؟ کون سا قرآن ہے؟ یہی قرآن ہے۔ کچھ 26 آیتیں وہاں بھی ذرا تحقیق کریں، پوچھ رہے ہیں آپ رافضیوں کی جو حکومت ہے جہاں ایران شریف، 26 آیتیں وہاں بھی، تو اگر یہ غلط ہے نعوذ باللہ، اس طرح کی کوئی جرات ایماندار آدمی نہیں کر سکتا، تو وہاں تو آپ لوگ ہو نا اکثریت میں، وہاں سے ہٹنا، یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، اور ہمارے بھائیوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، اور انہیں برات کا اظہار کیا ہے، حتیٰ کہ اس بے غیرت کے بھائیوں نے کہا یہ ہمارا بھائی نہیں، اس کی بیوی نے برات کا اظہار کر دیا، اس کے بیٹوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، کہا یہ ہمارا باپ نہیں تھا، کر دیا نہیں، یہ مار پڑتی ہے۔ ایک شخص ہے اور نبی کے ہاں وہی لکھا کرتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے، پہلے عیسائی تھا اور دفنایا گیا، لاش نکل گئی، پھر دفنایا گیا، لاش نکل جا رہی ہے، زمین بھی قبول نہیں کر رہی ہے اس کی نعش کو، مسلسل اس عمل کو انجام دینے کے بعد احساس ہوا، کیا کہتا تھا وہ جانتے ہیں؟ محمد کو کہاں پہنچاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نعوذ باللہ من ذالک، ہم جو بول دیتے تھے وہی لکھ لیتے تھے۔ اس کی سزا کیا ہے جانتے ہیں؟ ذلیل کر دیا، نشان عبرت بنا دیا، تماشا بنا دیا، زمین نے اس کی لاش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، زمین باہر کر دی، اور پھر ویسے ہی کھلی فضا میں چھوڑتے ہوئے چلے آئے، تھک گئے، دفناتے دفناتے تھک گئے۔ یہ مار پڑتی ہے، اسی دنیا میں ذلیل ہوتا ہے اگر توبہ نہ کرے تو، اور دیکھ لینا سر کی آنکھوں سے دیکھ لینا، یہ پاکھنڈی کام آنے والے نہیں ہیں، سب کنارہ کش ہو جائیں گے، سب کنارہ کش ہو جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ کی لاٹھی جب چلتی ہے تو دیش چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے، کرسی کی تو باتیں چھوڑو، گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ کے کلام سے پنگا نہیں لینا چاہیے کسی کو۔ ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کی دھارمک کتاب پر انگلی اٹھائیں، کسی کے معبود باطل بھی صحیح اس کو سب و شرف کا نشانہ بنائیں گے، ہمارے لیے بھی مناسب ہے، ورنہ اللہ جو ہمارا رب حقیقی ہے اس کو بھی لوگ گالیاں دیں گے، کلام الہی کو بھی برا بھلا کہیں گے، ایسا کوئی کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عظیم کتاب ہے، بس صرف اشارہ کرو، حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان، اور حافظ صاحب سے کہا جائے گا چلو اقرا وقرئ، اور جنت کے کسی نہیں پر چڑھتے چلے جاؤ، اقرا ورقے ورقے، پڑھتا جاؤ جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جاؤ، اور جاؤ قرآن کی آخری آیت جہاں تیری زبان سے نکلے گی وہی تیرا ٹھکانہ ہے، تیرا مقصد ہے، وہی تیرا مائل ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے رتل، ارے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، اور آج یہاں ایکسپریس بن جاتے ہیں، ابھی رمضان آ رہا ہے، تراویح میں جائیں گے آپ، یعلمون تعلمون سے آگے سمجھ میں نہیں آئے گا، اتنے بڑے بڑے ماہر لوگ ہیں بدماش، دو دو راتوں میں پورا قرآن ختم کر ڈالتے ہیں، کچھ لوگ تو ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کر سٹا دیتے ہیں، کہتے پورے مہینے کا حصہ ہو جاؤ، اب ڈاکٹری کرو، انجینئرنگ کرو، بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر، شعور، ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں، کہتے ایک رات میں ہم پورا کمال کر دیتے ہیں، کیا
ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے کہا جو صاحب قرآن ہے پڑھنے والا، یہ اس لیے میں بول رہا ہوں، یہ موضوع میرا کیا تھا، باطل کا داخل ہونا قرآن میں ممکن ناممکن، یہ ساری بات ہے. یہ اس لیے کہ آپ کی اسی مسجد میں 8 پڑھانے والے لوگ ہیں، مغرب سے عشاء کے بیچ کوشش کر کے حافظ لوگوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ زبان صاف ہو جائے، تجوید اور ضوابط اور اصول جو قرآن پڑھنے کے ہیں وہ کم از کم بچوں کو واضح ہو جائیں. ہم دیکھتے ہیں دوسرے مسالک کے ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑی خوشی کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن یہ اپنے لوگ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے. کبھی کوئی آیا چلا گیا، کبھی ان کے بچے آتے اور کل چلے جاتے، بس چل رہا ہے، نانی کا گھر ہے، کوئی آئے جائے. ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں چلے گا. یہ مہینہ 2 مہینہ ہے، اس کے بعد بہت سخت موقع دیا جائے گا. اور مت انگریز بنانے کی کوشش کرو، بناؤ، آپ بناؤ، اعلیٰ تعلیم سے سرفراز کرو، لیکن قرآن پڑھاؤ. چاہتے نہیں، آپ چاہتے نہیں کہ آپ کے لخت جگر کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے قیامت کے دن. یہ پسند ہے کہ نہیں؟ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موجب میں ذکر کیا، امام البانی نے صحیحہ میں ذکر کیا. قرآن آئے گا، جیسا تھکا ہوا کوئی آدمی ہو ایسا کہے گا قاری قرآن سے، حافظ جی سے، تعریفونی پہچانت ہو، تعریفونی پہچانتے ہو؟ کہے گا اللہ. حافظ قرآن کہے گا اللہ نہیں، کہے گا میں ہی ہوں. میری تلاوت کے لیے رات کی تاریکیوں میں تم اٹھ کر کے پڑھتے تھے، کھانا اور پینا دور رکھتے تھے، میرے لیے بھوک کو، سرد اور گرم کو برداشت کیا، آج بدلہ دینے کے لیے آیا ہوں. قرآن کہے گا، اللہ سے سفارش کرے گا، اور رب کی سفارش پر حافظ قرآن کے ایک ہاتھ میں یوتل ملک بیمینہ، وہ داہنے ہاتھ میں بادشاہت کی ڈگری دی جائے گی. پوری دنیا ملا دنیا، آپ کو جو محل ملنے والا ہے ساری دنیا مل کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اور نبی کی وہ حدیث کہ سب سے کم تر درجے کا جنتی وہ ہوگا وَلَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا. جتنی لمبی چوڑی دنیا ہے اتنی نہیں، اس سے 10 گنا اور، اس سے 10 گنا اور دیا جائے گا. اس کو جو سب سے کم تر درجے کا جنتی ہوگا. حدیث صحیح مسلم کے لیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، دنیا سے 10 گنا لمبا چوڑا محل ہوگا، باغات ہوں گے، عیش آرام کی ساری چیزیں مہیا ہوں گی. وہ کم تر درجے کا، سب سے کمزور درجے کا جو جنتی ہوگا یہ اس کو دیا جائے گا. تو حافظ قرآن کو کیا کہا جائے گا؟ یہ بادشاہ کی ڈگری ہے، ظاہر حالت ہے، اب بادشاہ ہے. دنیا سے 10 گنا زیادہ یہ سب سے کمتر درجے کا جنتی ہے. اور اعلیٰ درجے کا جو ہے، اب اندازہ لگا لو، اندازہ لگا لو، بادشاہ ہو، یہ بادشاہ کی ڈگری ہے دائیں ہاتھ میں، اور بائیں ہاتھ میں وَيُؤْتَى الْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں ڈگری دی جائے گی، لکھا ہوگا جنت سے جنت کبھی نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہو. آج حکومت 5 سال کے لیے ملتی ہے اور سب کچھ کرنا پڑتا ہے، شراب بھی پینا پڑتا ہے، پلانا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا ہو. ایک معمولی پٹھانی میں کچھ لوگ بھاگ بھاگ کے یہاں سے جاتے ہیں، مانگو نا، مانگ رہے ہو ذلیل ہو جاؤ گے، عہدہ اور پوسٹ مانگ رہے ہو ذلیل ہو جاؤ گے. اگر آپ سے زیادہ مسئلہ یہ ہو کھانے کا چکر، اکثر لوگ کھانے کے لیے، بہت سارے بتاؤں گے، اکثر بیمار قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کی کوشش نہیں کرتے. اکثر اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ کچھ کام کریں گے ملک کے لیے، سماج کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے، لیکن اکثر بیمار لوگ ہیں، ان کو پیسہ چاہیے، اس لیے کوشش کرتے ہیں. تو بائیں ہاتھ میں ڈگری دی جائے گی، اور کیا رہے گا اس میں؟ ہمیشہ رہنا ہے شب کے جنت میں. کس کو؟ وہ حافظ جی کو، جس کو کہتے ہو اور ٹوائلٹ صاف ہوا ہے، پھٹکار دیتے ہو، لیٹ میں کیا تم نے، وہ یہ گردہ کو بار کہاں سے آ گیا؟ غلام بنا کر کے رکھا ہے سرکئی ہاتھ میں، وہ حافظ قرآن.
دائیں ہاتھ میں الگ ڈگری اور بائیں ہاتھ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے تجھے موقع دیا جائے گا، نکالا نہیں جائے گا۔ وَيُوزَرُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اور سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور ماں باپ کو بلایا جائے گا، او انگریزی سے محبت کرنے والوں، او مراٹھی کی محبت میں تم نہ ہونے والوں، بلایا جائے گا ماں باپ کو، کچھ فکر نہیں ہے، 4 ہی بچے ہیں، کہتے 400 کے برابر ہے مولانا، حرام کھلاؤ گے تو 4 نہیں 4000 کے برابر ہو جائے گی، تنگ کر ڈالیں گے، تمہاری دنیا کو جہنم بنا دیں گے، حلال کھلاؤ حلال۔ سر پہ تاج رکھا جائے گا، ماں باپ کو بلایا جائے گا، اور ایسے لباس پہنائے جائیں گے ماں باپ والدین کو، حافظ قرآن قاری قرآن، کہتے کام پڑھاؤ، فقیر کیا کرے گا، کچھ کمائی ومائی نہیں ہے، معیار پست کس نے کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کیا ہے۔ ایک امام کی تنخواہ 25-30 ہزار ہو جائے، ابھی ہر کوئی چاہے گا میرا بچہ امام بن جائے۔ اس پیشے کو ذلیل کرنے والے دوسرے نہیں ہیں آپ لوگ، اس کے ذمہ دار آپ ہو، اس عظیم پیشے کو آپ نے بنوا دیا۔ آپ کیوں IPS بنانا چاہتے ہو؟ پیسے زیادہ ہیں۔ کیوں ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو؟ روپے زیادہ ہیں۔ اس لائن کی عزت اگر آپ کرنا سیکھ لو، ضرورت نہیں پڑے گی مدرسوں میں جگہوں کی کمی ہو جائے گی، بھاگتے ہوئے ہو جائیں گے، ہمارا بچہ بیکار نہیں ہے، برسرے روزگار ہے، اچھا سے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور دنیا والوں کو دین کی باتیں بتا رہا ہے۔ یہ سارے لوگ شاہر لگ جائیں گے، وہ پلاسٹک کو نہیں چھپوائیں گے، لوہا لکڑ میں نہیں پھنسائیں گے، لیکن ذلیل آپ نے کیا، اس کے ذمہ دار آپ ہو، اور پکڑ ہوگی اللہ کے، تو ماں باپ کو لباس پہنایا جائے گا، بہت خوبصورت۔ نبی نے کیا کہا؟ لا تقوم لهم الدنيا وما فيها، وہ ایسے لباس ہوں گے، ایسے جوڑے ہوں گے کہ پوری دنیا مل کر کے وہ لباس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ساری دولت ایک طرف رکھو، وہ لباس ایک طرف، ساری دنیا کا دھن دولت اکٹھا ہو جائے، وہ ایسے جوڑے ہوں گے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ماں باپ کہیں گے آشچర్య ہوں گے، انا لنا ھذا یا رب العالمین، اللہ ایسا کوئی ہمارا عمل تو نہیں تھا، آپ نے یہ مجھے کیوں دے دیا؟ یہ کس عظیم کام کی وجہ سے عطا کیا گیا ہے؟ یہ لباس کیوں پہنایا گیا ہے؟ ہمارا ایسا کوئی قابل ذکر عمل نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، بے تعلیم ہے تم نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا، تم نے اپنے اولاد کو قرآن پڑھایا، یہ جواب آئے گا۔ آپ کو خوشی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے، لوگوں کے لیے مشن راہ بن جائے، ہدایت کا سامان اور ذریعہ بن جائے؟ ہونا چاہیے، ہر ایک مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده